بیریاں تھا محمد علی جناح، ملت کا نا خدا تھا محمد علی جناح، الفت تھی اس کو رحمت کے نام سے، اسلام پہ فدا تھا محمد علی جناح۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کی بریرہ ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں BN انٹرٹینمنٹ۔ اس وقت میں موجود ہوں باغوں کے شہر لاہور کے ایک باغ میں جسے باغ جناح کہا جاتا ہے۔ یہ باغ ہمارے قائد فادر آف دی نیشن محمد علی جناح کے نام سے منسوب ہے۔ جی ہاں دوستو، اس باغ میں ایک قائد اعظم لائبریری بھی ہے جس کی عمارت آپ کو میرے عقب میں نظر آ رہی ہوگی۔ آج میں بات کروں گی ہمارے قائد فاؤنڈر آف پاکستان یعنی محمد علی جناح کی زندگی کے بارے میں۔ تو دوستو، اس سے پہلے میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز ملتی رہیں۔ چونکہ ستمبر کا مہینہ جہاں ہمارے لیے یوم دفاع کی خوشیاں لاتا ہے، وہیں 11 ستمبر ہمارے قائد سے بچھڑنے کی وجہ سے ستم گر ثابت ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہر پاکستانی کو معلوم ہے کہ ہمارے محسن قائد 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے صرف 20 سال کی عمر میں یعنی 1896 میں قانون کی ڈگری حاصل کی۔ وکالت کی ڈگری سے مجھے قائد کا ایک مشہور واقعہ یاد آیا جو کچھ اس طرح سے تھا کہ کسی مجسٹریٹ نے آپ سے کہہ دیا کہ وہ کسی 3rd کلاس مجسٹریٹ سے مخاطب نہیں، جس پر آپ نے فرمایا، مائی لارڈ، آپ بھی کسی 3rd کلاس وکیل سے مخاطب نہیں۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم جان ہے محمد علی جناح۔ تو دوستو، قائد اعظم اتنے اصول پسند تھے کہ سرکاری استعمال کے لیے 37 روپے کا فرنیچر منگوایا گیا۔ جب لسٹ دیکھی تو 60 روپے کی کرسیاں اضافی آئی تھیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کس کے لیے ہیں؟ کہا گیا کہ یہ آپ کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کے لیے ہیں۔ پھر آپ نے کاٹ کر فرمایا کہ اس کے پیسے بھی محترمہ فاطمہ جناح سے لے لو۔ اسی طرح اصول پسندی اور کفایت شاعری کا یہ عالم تھا کہ کابینہ اجلاس کی جتنی بھی میٹنگز ہوتی، بابائے قوم نے منع فرما رکھا تھا کہ انہیں کھانے کے لیے کچھ بھی نہ دیا جائے۔ قائد اعظم قانون کی اتنی پاسداری کرتے تھے کہ ایک دفعہ آپ کچھ نوجوانوں سے بات کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ کون کون پاکستان میں شامل ہو رہا ہے۔ سب پاکستانی بچوں نے ہاتھ کھڑے کیے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کس کی سائیکل پر لائٹ لگی ہوئی ہے۔ صرف ایک بچے نے ہی ہاتھ کھڑا کیا، جس پر آپ نے فرمایا کہ یہ بچہ صرف پاکستان جائے گا۔ نوجوانوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، جو قانون پر عمل نہیں کرتا اسے ہمارے ملک میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ان واقعات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قائد اپنے اصولوں اور قانون پر کس قدر عمل کیا کرتے تھے۔ یہ تو تھے ان کی زندگی کے بارے میں کچھ چند سبق آموز اور دلچسپ واقعات۔ اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ہمارے یہ عظیم قائد پاکستان بننے کے 1 سال بعد ہی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ پاکستان کے لیے دن رات جاگنے اور انتھک محنت کی وجہ سے TB جیسی مہلک بیماری نے انہیں ہان لیا۔ قربان جائیے اس قائد پر کہ جنہوں نے اپنی بیماری آخری وقت تک کسی پر عیاں نہ ہونے دی کہ کہیں پاکستان کے دشمن اس کی آزادی کے آڑے نہ آ جائیں۔ 11 ستمبر 1948 کا وہ دن 1 سالہ پاکستان کو یتیم کر گیا۔ جب ہمارے محسن، ہمارے قائد، ہمارے رہنما بابائے قوم ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو گئے تو تاریخ بتاتی ہے کہ اس دن ہر جوان، بچہ،
بوڑھا، حتیٰ کہ خواتین بھی ڈھارے مار مار کر روتی رہیں۔ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ جناح بہت جلد فوت ہو جائیں گے تو میں ہندوستان کو کبھی بھی تقسیم نہ ہونے دیتا۔ دوستو، دنیا میں کئی لوگ اپنی منفرد صلاحیتوں کے ساتھ آتے اور چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارے قائد جیسا انسان صدیوں میں صرف ایک پیدا ہوتا ہے جو رہتی دنیا تک اپنا نام امر کر جائے۔ جی، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے قائد کو کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ہمارے اس پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھے۔ قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔